بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کئی بار اس بات کا ذکر ہو چکا کہ عمران خان صاحب کے پاس جیل کے اندر ڈیل کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائیسٹ ہوا ہے اس کو لو کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب اپنے اصولی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اب الیکشن ہو گئے، اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا آڈٹ کروائیں اور جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اس کو واپس لائیں، اس کو اقتدار دیں اور معاملات آسان کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے عوام نے تو پھر پی ٹی آئی کو ہی منتخب کیا ہے کیونکہ باقیوں کی تو بات ہو گئی تھی۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے کچھ دن پہلے ڈیل لے کر، کوئی ڈیل ظاہری سی بات ہے، کوشش تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو رام کر کے ان سے کوئی بات منوائی جائے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے یہ حامد میر صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبر بھی دی اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ ان کے اپنے لوگ اور کچھ کسی اور کے لوگ گئے ڈیل کے لیے، تو انہوں نے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی کہ میں جیل میں مرنا گوارا کروں گا لیکن نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے بھاگوں گا نہیں۔ اب یہ کلیئر عمران خان کی طرف سے انکار ہو گیا ہے ڈیل کا کہ میں کسی بھی صورت کسی طرح سے اس نظام کے ساتھ ڈیل کر کے نواز شریف کی طرح بھاگوں گا نہیں۔ اگر مروانا چاہتے ہیں تو مروا دیں، جیل کے اندر ہی رہوں گا، بھاگوں گا نہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے 6 مہینے کا اس حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ 6 مہینے تک یہ حکومت چلے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب نے اپنے بارے میں بھی یہی کہا کہ میں 5-6 مہینے اور جیل میں رہوں گا۔ اب جتنی بھی آج تک عمران خان صاحب نے باتیں کی وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اب دوسری طرف ایک غلاموں اور لونڈیوں کا ٹولہ ہے جو اس دن جو ہیئرنگ ہوئی امریکہ کے اندر ڈونلڈ لو کے ساتھ جو سوال و جواب کا سیشن ہوا کانگریس کا، امریکی کانگریس کا، اس کے اندر ڈونلڈ لو نے کہا کہ جی میں نے تو رجیم چینج آپریشن کا کہا ہی نہیں، عمران خان کے خلاف تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ جو لونڈیوں اور غلاموں کا ٹولہ ہے ایک صحافیوں کا، کہنا تو نہیں چاہیے ان کو صحافی، لبادہ اوڑا ہوا انہوں نے صحافیوں کا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ڈونلڈ لو نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا عمران خان کا کیس تو ختم ہو گیا۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سائفر تو آیا ہی نہیں تو یہ ختم ہو گیا کیس۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، اگر واقعی ڈونلڈ لو نے سچ کہا تو پھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ڈونلڈ لو کہہ رہا تھا کہ میں نے رجیم چینج آپریشن کے بارے میں نہیں کہا تو کانگریس کے اندر جو اس کے ساتھ جو اپنے امریکی لوگ ہیں وہ جھوٹا پھر کس کو کہہ رہے تھے؟ یعنی کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھیں تو اس ویڈیو کے اندر یہ بات واضح سنی جا سکتی ہے کہ ڈونلڈ لو کو لائر 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 کہہ رہے ہیں سارے، یعنی کہ ڈونلڈ لو تو جھوٹا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکی کانگریس کے لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر واقعی پھر بھی اگر یہ جھوٹا جھوٹا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، سنائی دے رہا، اگر ان کو یہ لونڈیوں اور غلاموں کی بات کر رہا ہوں ان کو، تو پھر عمران خان کے اوپر پھر سزا کس لیے؟ عمران خان کے اوپر یہی کیس تھا نا کہ سائفر آیا تھا تو عمران خان صاحب نے جو راز نہیں بتانے تھے لوگوں کو وہ بتا دیے، تو پھر یہ جو راز والی بات ہے پھر تو عمران خان کا کیس ہی ختم ہو گیا، پھر عمران خان کی سزا ختم ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے، اگر یہ بھی بات نہ مانے تو پھر یہ 2 دفعہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، جو امریکی حکومت کو ڈیمارچ کیا گیا تھا، یہ کس وجہ سے کیا گیا تھا؟ اگر تو سچی بات ہے ڈونلڈ لو کی، پھر تو امریکہ اس وقت امریکہ کو بولنا چاہیے تو بھائی تمہیں ہوا لگ گئی ہے، ہم نے تمہیں کوئی سائفر نہیں بھیجا تو تم ہمیں ڈیمارچ کیوں کر رہے ہو، تم ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کیوں سنا رہے ہو؟ تو اس وقت امریکہ نے کچھ نہیں کہا۔ اصل میں جب انسان اپنا ضمیر بیچ دے، اپنا ایمان بیچ دے، اپنے قلم کو بیچ دے تو پھر ان لوگوں کی، یہ ان لونڈیوں اور غلاموں کی پھر اسی طرح کی حالت ہوتی ہے۔ پھر یہ جگہ جگہ پہ اپنے لیے جو ہے وہ راستہ تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کی، یہ تو ایک بات تو انہوں نے پکڑ لی کہ جی سائفر نہیں آیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ ڈونلڈ لو کی ایک بات تو انہوں نے پکڑ لی۔
اسی ہیئرنگ کے اندر ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس الیکشن کے بارے میں امریکیوں نے یعنی کہ ڈونلڈ لو اور باقی ان کے لوگوں نے فری اینڈ فیئر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن ہے، ہم نے ان کو فری اینڈ فیئر نہیں کہا، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ اگر ان کو غور کرنے کی تھوڑی سی ان کو عقل اگر مل جائے تو جب یہ انٹرسپٹ کے اندر جو امریکی جریدہ ہے اس کے اندر یہ سائفر کا یہ مضمون سارا چھپا تھا اس میگزین کے اندر، تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس کو مان لیا تھا کہ یہ جو انٹرسپٹ نے چھاپا ہے یہ سراسر حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ بہرحال لونڈیوں اور غلام جو ہیں وہ پھدک رہے ہیں، وہ اچھل رہے ہیں، وہ ناچ ناچ کے اپنے گھنگرو توڑ رہے ہیں، ان کو اب بھی ناکامی، شرمندگی اور پریشانی کے سوا ان کو اس بات پہ کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کا خیال رکھیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔